ناظرین، اس وقت کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ آخر یہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا اور کب ہم اپنی نارمل زندگی دوبارہ سے شروع کر سکیں گے۔ گھر بیٹھے بچے جو کبھی اسکول سے اچانک چھٹی ہو جانے پر پھولے نہیں سماتے تھے، وہ بھی اب گھر بیٹھ کر تھک چکے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کب یہ کرونا ختم ہوگا اور کب ہمارے اسکول پھر سے کھلیں گے۔ شادی شدہ مرد حضرات بھی کچھ زیادہ خوش نہیں۔ اپنی زوجہ محترمہ کے ہاتھوں روز روز کی عزت افزائی کے بعد وہ بھی کہہ رہے ہیں، کدی تے پیکے جا نہیں بیگم، آوے سکھ دا سا نہیں بیگم۔ اور اگر بات کریں خواتین کی تو اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب وہ بناؤ سنگھار کے لیے شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو شیشہ بھی پکار اٹھتا ہے، کتنے منوٹ لگ رہے ہو، خوفناک ڈکیت، اللہ معاف کرے، بہت منوٹ لگ رہے ہو، مت کرو، رہنے دو، بہت برے لگ رہے ہو، توبہ توبہ توبہ۔ ناظرین یہ تو تھا کچھ طنز و مزاح تاکہ آپ کا ویڈیو میں انٹرسٹ بنے۔ اب کرتے ہیں کچھ سیریس بات، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دنیا اردو کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کر سکیں اور اپنا رمضان بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ ناظرین، کرونا کے ختم ہونے کا انتظار مسلمانوں کو تو کچھ زیادہ ہی ہے اور اس کی وجہ یقینی طور پر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اب اگر مسلمانوں کی بات ہوئی تو یہاں بھی دو طرح کے مسلمان ہیں جنہیں رمضان کی آمد اور کرونا کے جانے کا شدت سے انتظار ہے۔ ایک وہ جنہوں نے رمضان کے بابرکت مہینے میں تجارت اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا کر اپنے کاروبار چمکانے ہیں، تو دوسرے وہ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں اجتماعی عبادات کا اہتمام کر کے اپنے خدا کو راضی کرنا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرنی ہے۔ ناظرین، پہلی قسم کے مسلمانوں کو تو ہمارا مشورہ ہے کہ اس بار ایک مرتبہ اللہ سے تجارت کر کے دیکھیں، غریب الحال عوام کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے گا۔ جبکہ وہ مسلمان جو اس رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں کہ اجتماعی عبادات جیسا کہ باجماعت نماز، نماز تراویح اور اعتکاف جیسی عبادات کیسے کریں گے، ان کو بھی ہم کچھ مشورے دینا چاہیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی علماء اور جامعۃ الازہر کے علماء نے تو فتویٰ دیا ہے کہ ایسی ناگہانی صورتحال کی وجہ سے مساجد کو مکمل بند کر دیا جائے، کیونکہ دین اسلام میں انسانی جان کی بہت اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو جب ہمارا سامنا ایک ایسے وائرس سے ہے جس سے انسانی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، تو اجتماعی عبادات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جبکہ پاکستانی علماء نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ مساجد کو مکمل طور پر بند کرنے کی بجائے محض مسجد انتظامیہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے گی، جبکہ باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز کی ادائیگی کریں گے۔ جبکہ ابھی حکومت کے ساتھ تازہ ترین معاہدے کی بنیاد پر صرف نوجوانوں کو اجازت ہوگی کہ وہ مساجد میں نماز باجماعت ادا کر سکیں گے اور اس میں بھی 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں گے، جبکہ بوڑھے اور بچے گھر پر نماز ادا کریں گے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسی صورتحال میں ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کی غرض سے ہم حکومت اور علماء کے درمیان ہونے والے معاہدے کی پاسداری کریں، تبھی ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی نوجوان کو یہ خوف ہو کہ اس میں کرونا وائرس کی علامات ہیں، یا اسے یہ خوف ہو کہ اس کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن میں کرونا کی علامات موجود ہو سکتی ہیں اور وہ بھی مساجد کا رخ کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر نوجوان بھی گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ایسی صورتحال میں مسئلہ یہ ہے کہ کرونا کی اس فضا میں ہم ماہ رمضان کی برکات سے کیسے فیض یاب ہو سکیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس صورتحال میں بزرگ اور بچے خاص طور پر اور بہت سے نوجوان بھی مساجد کا رخ نہیں کر پائیں گے، جہاں 5 وقت کی باجماعت نماز اور رات میں قیام کی سعادت نصیب ہوتی تھی۔ ناظرین، اس میں آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس صورتحال میں گھر میں رہتے ہوئے بھی ماہ رمضان کی تمام تر برکات و فیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ بہت آسان ہے، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز کی بات کر لیتے ہیں، جو رمضان کے علاوہ بھی مسلمانوں پر فرض ہے، اور مسجد میں فرض نماز پڑھنے کا اجر گھر میں پڑھنے سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب بامر مجبوری یا مسجد میں نہ جا سکے تو آپ اپنے گھر میں ہی کوئی ایک خالی کمرہ یا کوئی ایک جگہ مسجد کے طور پر مخصوص کر سکتے ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسے بزرگ یا کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو اذان بھی دے سکتا ہے اور اقامت بھی کہہ سکتا ہے۔ تو جب آپ ایک کمرے کو یا کسی جگہ کو مسجد کے لیے مخصوص کر لیں تو اس میں 5 وقت کی اذان دیں اور اقامت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں۔ گھر کے تمام افراد بشمول خواتین اس جماعت کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اگر اذان دینے والے کے علاوہ کوئی مرد موجود نہیں جو امامت کروا سکے تو مؤذن کے خود امامت کروانے کی گنجائش بھی موجود ہے، اور اگر کسی گھر میں مرد موجود ہی نہیں تو عورت بھی عورت کی امامت کروا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں امامت کروانے والی خاتون باقی خواتین کے ساتھ پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوں گی۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی مسجد جو آپ نے گھر میں بنائی ہے، یہاں نماز جمعہ ادا نہیں ہوگی۔ اس میں جمعہ کے وقت ظہر کی نماز ہی پڑھی جائے گی۔ نماز جمعہ کے لیے مستقل مسجد یعنی جامع مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایسے ایک کمرے کو مخصوص مدت کے لیے مسجد کا درجہ دے دیں تو یہ خیال رکھیں کہ وہاں کوئی اور کام نہ کریں۔ موبائل کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا استعمال یا دوسرے غیر ضروری کام وہاں کرنے سے اجتناب کریں۔
عام حالات میں تو ایسا کرنا صحیح نہیں، مگر بامر مجبوری آپ رمضان المبارک میں اپنے گھر میں ہی ایک ایسی مسجد بنا لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کو نہ صرف قبول فرمائے بلکہ اس کا ثواب آپ کو بالکل اسی نماز کی طرح دے جو باقاعدہ طور پر مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں اپنی رحمت سے پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر قیام اللیل کی بات کی جائے جس کو عام طور پر نماز تراویح کہا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ گھر پر ادا کر سکتے ہیں، بلکہ احادیث کے مطابق نفل نماز کا گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تراویح بھی ایک نفل نماز ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد کے لیے فرض نماز کے سوا سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرے۔ مزید آپ کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ لہٰذا قیام اللیل یا نماز تراویح آپ عام حالات میں بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ مسجد میں باجماعت ہی پڑھنی چاہیے تو آپ ان حالات میں کم از کم نماز تراویح بھی اسی مسجد میں ادا کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنے گھر میں بنائی ہو، یعنی جس جگہ کو یا جس کمرے کو مخصوص مدت کے لیے مسجد کا درجہ دیا ہو وہاں بھی آپ قیام اللیل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ہر گھر میں عموماً کوئی نہ کوئی حافظ قرآن موجود ہوتا ہے، وہ نماز تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اگر حافظ قرآن نہ ہو تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ امام ہاتھ میں قرآن پکڑ کر دیکھ کر تلاوت کرتا رہے اور رکوع و سجود میں قرآن ساتھ پڑھے کسی ٹیبل پر رکھ دے۔ اس کے بعد رمضان کی مخصوص عبادت اعتکاف ہے۔ ناظرین، یہ عبادت بھی فرض نہیں ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط ہے، گھر میں بیٹھ کر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر پھر بھی آپ نے گھر میں مسجد بنا لی ہے اور آپ اعتکاف بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ اس سے وہ اعتکاف تو نہیں ہوگا جو مستقل مسجد میں ہوتا ہے، مگر اس کے فوائد آپ ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، قرآن کی نہ صرف تلاوت کریں بلکہ کچھ نہ کچھ ترجمہ و تفسیر بھی پڑھیں تاکہ آپ کو دین اسلام کی صحیح سمجھ لگے۔ تو ناظرین، اس طرح آپ رمضان میں ہونے والی تمام عبادات گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ وہ آپ کی نیت کو اور مجبوری کو جانتے ہوئے آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ آخر کورونا ختم کب ہوگا؟ تو یہ جان لیں کہ یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے۔ جب تک ہم ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے ہم اس وبا سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سازشی تھیوریز میں پھنسے رہیں گے، اگر ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ اہل ایمان کو کورونا سے کوئی خطرہ نہیں، تو یاد رکھیں یہ وبا پھیلتی رہے گی اور ہم اپنے گھروں میں ہی قید رہیں گے، نہ ہم صحیح طرح سے عبادات کر سکیں گے اور نہ ہی روزگار کے حصول کے لیے گھر سے باہر نکل سکیں گے۔ تو ناظرین، ابھی بھی وقت ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل شروع کر دیں، بلا ضرورت گھر سے بالکل باہر نہ نکلیں، اور اگر بامر مجبوری گھر سے نکلنا پڑے تو فیس ماسک کا استعمال ضرور کریں اور واپس آ کر ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جلد سے جلد اس وبا سے نجات دلائے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات بھی کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا چینل دنیا اردو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔